مسلمان کی زندگی کا سارا دار و مدار قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں ہے۔ قرآن نے جس کا حکم دیا وہ کریں، جس سے منع کیا اس سے رک جائیں، اور اللہ کے رسول نے جتنا حکم دیا اس پر عمل کریں، جتنے سے منع کیا اس سے رک جائیں۔ یہ مسلمان کی زندگی ہے، یہ مسلم زندگی، یہ اسلامی زندگی۔ تو آپ سوچیں نا، سرکار نے آپ کے میوزک کے بارے میں کچھ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ آپ کے ڈھول تاشوں کے بارے میں کچھ کہا ہے یا نہیں کہا؟ تو حدیثیں آپ اٹھا کر دیکھیں گے، پتا چلے گا سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ سارے میوزک کے آلات توڑنے کے لیے آیا ہوں، میں توڑنے آیا، میں انہیں مٹانے آیا، میں انہیں ختم کرنے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے انہیں حرام فرما دیا ہے۔ شراب کے بارے میں اللہ کے رسول سے پوچھیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرمائیں گے میں کیا کہوں، اللہ نے قرآن میں حرام فرما دیا ہے، اللہ نے قرآن میں حکم نازل فرمایا کہ شراب پینا حرام ہے، تو اب اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ماتم، کہتے ہیں ماتم اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ امیر حمزہ کی لاش مبارک پڑی ہے اور حضرت امیر حمزہ کے ناک کاٹ دیا گیا، آپ کے دونوں کان کاٹ دیے گئے، آپ کے دونوں ہونٹ کاٹ دیے گئے ہیں، آپ کا سینہ پورا چاک کر کے آپ کا کلیجہ نکال کر اسے چبایا گیا ہے، اور وہ کلیجہ چبا کر پھینک دیا گیا۔ حضرت امیر حمزہ کی اس لاش کو سرکار نے جب دیکھا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تو ہیں، اور فرماتے ہیں اگر کوئی ہوتا، اگر ماتم کرنے والیاں ہوتی اور ماتم کی اجازت ہوتی تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ میرے چچا حمزہ پر ماتم کریں، لیکن ماتم کی اجازت نہیں۔ اگر سرکار نے جب فرمایا نا اگر کوئی ماتم کرنے والیاں ہوتی تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ حمزہ پر ماتم کرے، تو انصار کو لگا کہ سرکار نے منع تو کیا ہے لیکن سرکار چاہتے ہیں کہ حمزہ پر ماتم ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنی عورتوں کو بھیجا، جاؤ امیر حمزہ پر ماتم کرو۔ وہ آئی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کیا کر رہی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ کوئی ہوتا جو حمزہ پر ماتم کرتا، یہ ماتم کرنے آئی۔ سرکار فرماتے ماتم حرام کر دیا گیا ہے، میں نے ماتم سے منع کر دیا، تو اب یہ ماتم چاہے تم سینہ پیٹو تو ماتم ہے، تم ہاتھ پیٹو تو ماتم، تم اپنے رانوں پر ہاتھ مارو تو ماتم ہے، اگر تم اپنے سر مارو تو ماتم، اگر تم اپنے سر پر سے مٹی ڈالو تب بھی ماتم ہے۔ یہ سارے کے سارے انداز یہ ماتم کے ہیں جسے اللہ کے رسول نے حرام فرما دیا۔ اگر ماتم ہوتا تو سیدہ زینب ماتم فرماتی، اگر ماتم ہوتا تو امام زین العابدین ماتم فرماتے، اگر ماتم ہوتا تو یہ اہل بیت کے افراد جو کربلا سے لوٹے وہ ماتم کرتے، لیکن کسی نے ماتم نہیں کیا۔ آنکھوں سے آنسو تو بہتے ہیں لیکن کوئی ماتم نہیں کرتا، اس لیے کہ ان کی زندگی تو قرآن و حدیث کی تصویر ہے، ان کی زندگی اللہ رسول کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے، اس لیے ان میں سے کسی نے ماتم نہیں کیا ہے، اور ماتم کیا تو نہیں پھر کبھی کسی کو کرنے بھی نہیں دیا ہے، کسی کو نہیں کرنے دیا کہ نہیں ماتم تو ہے ہی نہیں۔ اور مدینہ پہنچے، سارے حالات پورے میدان کربلا کے حالات امام زین العابدین نے سنائیں روضہ رسول پر حاضر ہو کر، لیکن پھر بھی کسی نے ماتم نہیں کیا، مدینے کے کسی شخص نے ماتم نہیں کیا۔ اور سب سے بڑا ماتم تو تب ہوتا جب سرکار کی وفات ہو گئی تھی، لیکن سرکار کی وفات پر بھی کسی نے ماتم نہیں کیا ہے، سارے کے سارے خاموش رہے۔ کوئی ماتم ہمیں اسلام میں نظر نہیں آتا، اگر ماتم نظر آتا ہے تو اسلام سے پہلے نظر آتا ہے۔ کوئی ماتم ہمیں نظر آئے گا زمانہ جاہلیت میں کفار و مشرکین کا، ہمیں ماتم نظر آئے گا، اسلام میں کبھی ماتم نہیں ہوا۔ لیکن دوستو آج لوگ امام حسین کے نام پر ماتم کریں، امام حسین کے نام پر ڈھول تاشے بجائیں۔ ارے حسین نے انہی خرافات کو دور کرنے اپنی جان، اپنے گھر والوں کی جان قربان کر دی۔ آج حسین کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ میں نے اس جمعہ میں کہا تھا، مسجد گوری میں نے جمعہ میں یہ تقریر میں کہا تھا، میں نے کہا اگر آج اللہ امام حسین کو یہاں بھیج دے اور ایک طرف یزید کو کھڑا کر دے اور تمہیں اختیار دے کہ تم ان میں سے کسے بادشاہ بنانا چاہتے ہو، تم اپنا حاکم کسے بنانا چاہتے ہو، تو میں نے کہا یقیناً ہر ایک کا جواب ہوگا کہ ہمارا بادشاہ یزید ہوگا، حسین نہیں۔ یہ جواب ہوگا۔ یہ صرف حسین حسین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جانتے ہو اگر حسین آ گئے، اللہ نے بھیج دیا، حالانکہ اب واپس کوئی نہیں آنا، کسی کو واپس نہیں آنا، لیکن صرف فرض کرو، مان لو کہ اگر ایک طرف حسین کھڑے ہوں اور ایک طرف یزید، یا اس زمانے میں آپ چلے جاؤ کہ آپ سب اس زمانے میں ہو، ایک طرف یزید ہے ایک طرف حسین، اور پھر سوچیں کہ ہم کس کی طرف جائیں، تو دوستو آپ اپنے حالات پر غور کرنا
کہ ہم کدھر جائیں گے. حسین کو اگر بادشاہ بنایا تو چوری پر ہاتھ کاٹ دیں گے. حسین کو بادشاہ بنایا تو نماز پر گرفت فرمائیں گے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا, بے نمازی ہے تو کوڑے ماریں گے. اگر حسین کو بادشاہ بنایا تو وہ شراب پینے پر سزا دیں گے, زناکاری پر وہ پتھر مار مار کر مار ڈالیں گے. اگر پکڑے گئے تو مار ڈالیں گے پتھر مار مار کر. اگر شادی شدہ غیر شادی شدہ تو 100 کوڑے مارے جائیں گے. اگر حسین بادشاہ بن گئے تو وہ تمہیں گناہ نہیں کرنے دیں گے. کسی کے گھر میں نہ میوزک ہوگا, نہ کسی کے گھر میں نہ کوئی قوالی ہوگی, نہ کسی کے گھر میں نہ کوئی ٹی وی ڈرامہ سیریل نہ فلمیں, کچھ نہ ہوگا. تو پھر آپ سوچیں گے اس سے اچھا تو یزید ہی ہے جو ہمیں سب کرنے دے گا. وہ ٹی وی بھی دیکھنے دے گا, ڈرامے بھی دیکھنے دے گا, ہمیں قوالیاں بھی سننے دے گا. آپ سوچیں نا, یہ جتنے حسین کے نام پر آج جو کچھ بجایا جا رہا ہے, ایک بھی نعت یا منقبت ایسی نہیں کہ جس میں میوزک موجود نہ ہو. حسین کے نام پر بجایا تو جاتا ہے لیکن صرف منقبت نہیں, منقبت میوزک کے ساتھ ہوتی ہے, وہ قوالیاں ہوتی ہے. تو کیا حسین اسے برداشت کرتے؟ حسین کہتے میرے نانا کی شریعت ہے, تمہارے باپ کی نہیں کہ تم اپنی مرضی چلاؤ گے. تو امام حسین کی بادشاہت قبول کرنے کے لیے, انہیں اپنا حاکم بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو حسینی کہنے کے لیے جگر چاہیے. جگر چاہیے, یہ بزدلوں کا کام نہیں. اس کے لیے ہمت چاہیے. کوئی ایسا ہمت والا ہو حسینی کہ جو کہے حسین کے نام پر آج سے میں یہ سارے کام چھوڑتا ہوں, میں 5 وقت کا نمازی بنتا ہوں, میں داڑھی. اچھا امام حسین تو داڑھی کٹوائے گا, اسے بھی ماریں گے, اسے زبردستی رکھوائیں گے داڑھی رکھ. میرے نبی کی, میرے نانا کی سنت. تو جتنے بھی صاف کرنے والے کہیں گے اس سے اچھا تو یہی ہے, یہ خود بھی کٹواتا ہے, ہم کو بھی اجازت. وہ خود بھی شراب پیے, ہمیں بھی اجازت. یہ خود بھی ڈانس بھی کروائے, ناچے گائے, سب کچھ کروائے. اس کے ہاں تو مجرے ہوتے ہیں, حسین مجرا نہیں کرنے دیں گے, وہ تو رات بھر عبادت کروائیں گے. تو سوچو تمہارے لیے کون اچھا. یہ پہلے حسینی بننے کے لیے ہمیں ہمت چاہیے, وہ طاقت اور جرأت چاہیے کہ اگر حسینی بننا ہے تو یہ جگر کہ ہم یہ سارے کام چھوڑ دیں حسین کے نام پر, ہم نمازی بن جائیں حسین کے نام پر.